کارکن سازی مہم کا تعارف یہ پیش کریں گے جناب خان یاسر صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران، معزز سامعین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول کی جب گھنٹی بج جاتی ہے تو بچے گھر کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ شادیوں میں شرکت ہوئی ہوگی آپ کی، جب کھانے کا اعلان ہو جاتا ہے تو سارے بھوکے کھانے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ عاشقوں کو معشوق کی طرف اور مسافروں کو بس اور ٹرین کی طرف دوڑتے ہوئے ہم سب نے دیکھا ہوگا۔ لیکن جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس سے پہلے قاری صاحب نے بھی جس کی تلاوت اور ترجمانی آپ کے سامنے پیش کی، اس میں اس قرآنی حکم کا تذکرہ ملتا ہے جس میں مومنوں سے یہ کہا گیا ہے کہ دوڑو اللہ کی طرف۔ اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرتے ہوئے ہم اپنی اس بات کو مکمل کریں گے کہ اس کا جو مطلب ہے اس کے 2 پوائنٹس پر ہم فوکس کریں گے۔ اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ جب کہا جا رہا ہے جب کوئی فرد دوڑتا ہے کسی چیز کی طرف، یعنی قیدی کو کوئی آدمی قید ہو، اس کو آزادی سے محبت ہوتی ہے، وہ آزادی کی طرف دوڑ کر اس کو آزادی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بھوکا ہو، اس کو کھانے سے محبت ہوتی ہے، دسترخوان دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے بالکل۔ کوئی مسافر ہو، اس کو منزل سے محبت ہوتی ہے، جلد سے جلد وہاں پر وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا کہ دوڑو اللہ کی طرف، اس میں اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ عقیدت کا، محبت کا، عبادت کا، اطاعت کا، استعانت کا مرکز جو ہے وہ ہمارے لیے، ایک مومن کے لیے صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ یہ تصور عام طور پر ذہن میں آ جاتا ہے، کبھی کبھار کنفیوژن بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ سے محبت کی بات ہے، اللہ کی اطاعت کی بات ہے، لیکن محبت تو دوسروں سے بھی ہوتی ہے، اطاعت دوسروں کی بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو مومن کے لیے جو نقطہ ہے جو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت دوسری تمام محبتوں اور تمام اطاعتوں پر غالب کر لی جائے، یہ مقصود ہے اسلام کا۔ اور اسی بات کو در حقیقت اسلام کہتے ہیں، کیونکہ اسلام نام ہے سرنڈر کا، اپنی محبتوں کو، اپنی اطاعتوں کو، اپنی عبادت کو، ہر چیز کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا اور ہر چیز پر اللہ کے غلبے کو تسلیم کر لینا، یہ در حقیقت اسلام ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو یکسوئی حاصل ہوتی ہے، یہ ففروا الی اللہ کا پہلا پیغام ہے جو ہمیں سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا جو دوسرا نقطہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہمیں رینگنے کا اور چلنے کا قائل نہیں ہونا ہے۔ جو حکم ملا ہے وہ دوڑنے کا ملا ہے، اور آدمی دوڑتا تب ہے جب اس کو وقت کی کمی کا احساس ہوتا ہے، یا جو کچھ پانا ہو وہ اتنا عزیز ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ جو وقت ضائع ہوگا اس کے بغیر وہ میں ضائع کرنے کا متحمل نہیں ہوں، مجھے دوڑ کر اس چیز کو حاصل کر لینا ہے۔ تو انسان کی زندگی بھی بڑی محدود ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ آخری وقت جو ہے وہ کب آ جائے گا، لہٰذا ہمیں جتنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، جتنی نیکیاں کرنی ہیں، ان کے لیے ہمارے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ وقت بہت محدود ہے، اور دوڑ پڑنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو اپنے نامہ اعمال میں درج کرنے کے لیے۔ یہ ففروا الی اللہ کا جو ہے وہ دوسرا پیغام ہے۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا یہ جو پیغام ہے جس کو ہم نے سنا اور سمجھنے کی کوشش کی، اور مزید انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ جو دوڑنے کا کام ہے یہ اپنے آپ میں آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ وہ آسان یوں ہے کہ یہ فطرت کی پکار ہے، انسان کا دل اللہ سے قریب ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اس کا تذکرہ جب ہوتا ہے، اس کی باتیں جب کی جاتی ہیں تو وہ اس کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے، یہ تو میرے اندر کی بات ہے، یہ میرے دل کی پکار ہے، یہ تو میں خود جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، اس سے میں مانوس ہوں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو نیکیاں ہیں ان کو اسلام میں معروف کہا گیا ہے، کہ جس سے آپ خود اور آپ کی فطرت جو ہے وہ واقف ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے یہ بڑا آسان ہے کہ اللہ کی طرف دوڑنا جو ہے یہ آپ کی فطرت سے بغاوت نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنی فطرت کے مطابق عمل کریں گے۔ اگر آپ اللہ کی طرف دوڑیں گے، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ کام مشکل بھی ہے۔ مشکل اس طرح سے ہے کہ اس راستے میں چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور دیگر چیلنجز کا تو تذکرہ ہوتا رہتا ہے عموماً۔ یہ بھی چیلنج بن جاتا ہے کہ کئی مرتبہ ہماری ذات اور ہمارا اپنا نفس جو ہے وہ ہمارے راستے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بیوی بچے چیلنج بن جاتے ہیں، خاندان چیلنج بن جاتا ہے، سماج چیلنج بن جاتا ہے، اور یہ چیلنج بن جاتے ہیں اور اللہ کے راستے کی طرف دوڑنے میں حائل ہو جاتے ہیں، روڑا بن جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں خاندان کو اور بیوی بچوں کو بھی ایک اعتبار سے فتنہ کہا گیا ہے۔
یعنی یہ وہ ہیں کہ اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے، صحیح طور پر تربیت کی جائے، صحیح طور پر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو یہ اللہ کے راستے میں معاون و مددگار اور رفیق اور غمگسار بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے ساتھ معاملہ غلط ہو، ان کے حقوق کی ادائیگی میں اگر بے احتیاطی کی جائے اور ان کے ساتھ جس طرح کا معاملہ اسلام ایکسپیکٹ کرتا ہے اس میں عدم توازن اور انتہا پسندی کا مظاہرہ ہو تو یہی خاندان، یہی بیوی بچے دشمن بن جائیں گے اور آخرت میں انہی کی وجہ سے انسان کو رسوا ہونا پڑے گا۔ تو یہاں پر جو ٹرک ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو سب حکموں پر غالب اور اللہ کی محبت کو اور اللہ کی اطاعت کو دیگر تمام تقاضوں پر غالب تسلیم کیا جائے۔ اس کام کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ ہم اجتماعیت کی اہمیت کو تسلیم کریں۔ آج اگر ہم اپنی صورتحال پر، امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں تو ہم ہر طرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انتشار اور افتراق جو ہے وہ ہمارا مقدر بن گیا ہے۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ نہیں جانتے کچھ کہ جانا کہاں ہے، چلے جا رہے ہیں مگر جانے والے۔ تو بغیر کسی اتحاد کے، بغیر اجتماعیت کے بکھرے ہوئے کوئی اس لائحہ عمل کو پیش کر رہا ہے، کوئی اس لائحہ عمل کو پیش کر رہا ہے، اور جو اجتماعی قوت ہونی چاہیے مسلمانوں کی، ملت اسلامیہ ہند کی، وہ ہمیں کہیں پر نظر نہیں آتی۔ حالانکہ قرآن کا حکم صاف صاف موجود ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجتماعیت کی اہمیت پر بار بار زور دیا ہے۔ قرآن کے اس ارشاد کا مطلب ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ حکم اپنے آپ میں کافی تھا، مثبت حکم ہے، لیکن منفی حکم سے مزید تاکید کی گئی کہ تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ جو اختلافات ہیں، یہ جو تمہارے آپس میں انتشار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اجتماعیت پر خوب زور دیا ہے۔ ایک موقع پر یہ کہتے ہیں کہ بھیڑیا طاقتور ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھیڑ کے گلے پر ہاتھ نہیں ڈالتا ہے، لیکن جو بھیڑ الگ ہو جاتی ہے اپنے گلے سے اس پر وہ حملہ کر دیتا ہے۔ یہی معاملہ انسان کا ہے، یہی مثال انسان کی ہے کہ اگر وہ صالح اجتماعیت سے وابستہ ہو تو شیطان کے اچک لے جانے کے اس کو امکان کم ہوتے ہیں، یا اگر اچک لے جائے تو اس کی اصلاح کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ لیکن جو شخص اجتماعیت کا دامن چھوڑ دے وہ شیطان کے لیے نرم چارہ بن جاتا ہے۔ حاضرین، یہی وہ پیغام ہے جس کے ساتھ جماعت اسلامی ہند کے حلقہ دلی میں اس مہم کا آغاز کیا گیا ہے، ففروا الی اللہ کے عنوان سے، کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں، اللہ کی محبت کو اور اطاعت کو اپنا طرز زندگی بنا لیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی محبت، اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت پر بالکل یکسو ہو جائیں۔ اور اس مہم کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم صالح اجتماعیت سے، تحریک سے وابستہ ہوں تاکہ مسلمان آج پھر قرن اول کی طرح ایک بار پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ اور ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے جو مسلکی اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی تمام باتیں ہوتی ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر اصولی بنیادوں پر متحد ہو کر اور ترجیحات کے حساب سے مل جل کر کام کرنے کا مزاج اپنا پروان چڑھائیں۔ ایک اور بیماری کا تذکرہ بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ خود کچھ نہ کرتے ہوئے صرف ایک تنقیدی اپروچ اختیار کر لینا، یہ بھی جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہے۔ اسلام میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اجتماعیت سے ہمیں وابستہ ہونا ہے، قرآن کی جو تعلیم ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، اس کا خطاب ہم میں سے ہر ایک سے ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر اپنی اجتماعیت کو قوی کرنے کی، مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور یہ انسانوں کی ہی اجتماعیت ہے۔ اگر اس میں کہیں کمزوری آ رہی ہے، کہیں کوئی رکھنا پڑ رہا ہے، کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، تو سب سے بڑھ کر سب سے پہلے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس محاذ کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ باہر سے تنقید کرنا اس معاملے میں صرف کافی نہیں ہے۔ تو یہ جو پیغام ہے، اس پورے پیغام کے ساتھ ہم یہ مہم چھیڑے ہوئے ہیں۔ یہ پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام قرن اول سے ہم سب سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک تذکیر ہے، ایک یاد دہانی ہے جو سب سے پہلے ہمارے لیے ہے اور پھر ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں اور صالح اجتماعیت سے وابستہ ہو کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری یہی دعا ہے کہ ہماری دوڑ بھاگ، ہماری تگ و دو اور ہماری جد و جہد سب کا مرکز جو ہے وہ اللہ ہو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صالح اجتماعیت سے وابستہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔